وہیں سے تم یہ دعوت پڑھو تمہیں ثواب ملے گا.
کے ساتھ رہتے، غیروں کے ساتھ رہتے، اداداروں کے ساتھ رہتے، نوا ہوگا، ماتم ہوگا، گریا ہوگا، یاد حسین ہوگا، اور اس کے بعد جو زیارت پڑھی جاتی تو اس کا لطف کچھ اور ہوگا۔ تو وہاں کا لطف کیوں بڑھ گیا؟ اس لیے بڑھ جاتا ہے کہ آپ غم حسین میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ وہاں کا لطف اس لیے بڑھ جاتا ہے کہ آپ اداداروں کے ساتھ چلتے ہیں، آپ محبان اہل بیت کے ساتھ چلتے ہیں، آپ مومنین کے ساتھ چلتے ہیں، دعا مناجات کرتے ہوئے جاتے ہیں، لوگوں کے ہجوم میں جاتے ہیں۔ وہ روحانی کیفیت ہوتی ہے، وہاں تو ہم نہیں جا سکے۔ کیا روحانی کیفیت ہمیں یہاں مل سکتی ہے؟ ہاں ہمیں مل سکتی ہے۔ مجلس حسین میں آؤ، اجتماعی طور پہ زیارت پڑھی جاتی ہے، نماز جماعت میں آؤ، اجتماعی طور پہ زیارت پڑھی جاتی ہے۔ یہ لطف ہمیں یہاں بھی ملنے والا ہے، لیکن ہم اپنے کو آمادہ کر لیں، ہم اپنے کو تیار کر لیں۔ ہم مجلس ادا میں آئے ہیں اور اجتماعی طور پر مجلس کے بعد یہ زیارت امام حسین، یہ لطف خداوندی ہے، یہ اللہ کا عطیہ خاص ہے، یہ اس کا رحم و کرم ہے، یہ اس نے ہمیں اس لائق سمجھا ہے کہ اس نے ہمارے دلوں میں محبت حسین کے ساتھ ساتھ زیارت حسین کی تمنا بھی رکھی ہے۔ اللہ جب کسی بندے سے نیکی چاہتا ہے تو اس کے دل میں محبت حسین ڈال دیتا ہے، زیارت حسین کی تمنا ڈال دیتا ہے۔ یہ تو اللہ کا لطف و کرم ہوا کہ وہ ہم سے نیکی چاہ رہا تھا، ہمارے دلوں میں اس نے محبت ڈال دی، ہمارے دلوں میں زیارت کی تمنا پیدا کر دی، ہم زیارت کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ اب ہم محب حسین ہیں، ہم امام کی زیارت کی تمنا رکھ رہے ہیں، تو اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جب اللہ ہم سے نیکی چاہتا ہے تو دل میں محبت ڈال دیتا ہے۔ جب محبت حسین آ گئی ہے تو ہمیں نیکیوں میں آگے رہنا چاہیے، کالے شہر میں آگے رہنا چاہیے، لوگوں کی مدد میں آگے رہنا چاہیے، پیغام حسین میں آگے رہنا چاہیے، اداداری حسین میں آگے ہونا چاہیے، فرش مجلس بچھانے میں آگے ہونا چاہیے، ماتم میں ہمیں آگے ہونا چاہیے۔ یہ وہ کارے خیر ہے جو ہمیں انجام دینے کی ضرورت ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد۔ اللہ نے لطف و کرم کیا ہے کہ ہمارے دلوں میں محبت ڈالی ہے، کیوں نیکی چاہتا ہے۔ اب یہ ہمیں موقع مل رہا ہے کہ ہم نیکی کریں۔ محبت حسین ہمارے دلوں میں ہے، شکر خدا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں محب حسین بنایا۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے دل میں زیارت امام کی تمنا پیدا کی۔ زیارت میں کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم یا نبی اللہ، یہ رسول کی طرف۔ السلام علیکم یا امیر المومنین ولی اللہ مولا علی کی طرف۔ السلام علیکم یا فاطمہ بنت رسول اللہ شہزادی کی طرف۔ السلام علیکم یا حسن المجتبی مولا حسن کی طرف ہے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین ولا جدک و ابیک و امک و اخیک و بنتک و اختک۔ یہ وہ زیارت ہے جو امام حسین علیہ السلام کی۔ اس کا ثواب کیا ہے؟ یہ سلام ہے، السلام علیکم ولا آپ کا سلام ہے۔ یہ سلام جو ہے یہ زیارت ہے۔ سلام کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ بن جاؤ۔ تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ بن جاؤ، اور تم لوگ مومن نہیں بن سکتے جب تک محب نہ بن جاؤ۔ اور اس کے بعد معصوم نے فرمایا کہ ہم بتلائیں تمہیں کہ محب کیسے بنو گے؟ جنت میں جا نہیں سکتے جب تک مومن نہیں بنو گے، مومن بن نہیں سکتے جب تک محب نہیں بنو گے۔ ہم بتلائیں کہ تمہیں محبت کیسے پیدا ہوتی ہے، ہم تمہیں بتلائیں محبت
کی جاتی ہے؟ ہم بتلائیں محب کیسے بنتا ہے؟ سب نے کہا مولا ارشاد فرمائیں، ہمیں بتائیں کہ محبت کیسے بنتی ہے۔ اسی محبت کی وجہ سے ایمان ہوگا، ایمان کی وجہ سے جو ہے بندہ مومن بنے گا، مومن کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جنت ہر ایک کی تمنا کا نام ہے، جنت ہر ایک کی خواہش کا نام ہے۔ جنت میں جا نہیں سکتے جب تک مومن نہیں بنو گے، مومن بن نہیں سکتے جب تک محب نہیں بنو گے۔ مولا محب کیسے بنتے ہیں؟ امام نے فرمایا میں بتلاؤں محبت کیسے ہوتی ہے، محب کیسے ہوتے ہیں؟ فرزند رسول بتلائیے، مولا بتلائیے، ہمیں بے چینی ہے، ہم محب بننا چاہتے ہیں تاکہ مومن بن جائیں، ہم مومن بن جائیں تاکہ جنت میں جائیں۔ امام نے فرمایا اگر محب بننا چاہتے ہو تو ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ سلام کرنے سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ یہ مشاہدات میں ہے معلوم، آپ سب نے بھی مشاہدہ کیا ہے، جو بچہ آپ کو سلام کرتا ہے آپ کے دل میں اس بچے کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ امام نے فرمایا کہ اگر محب بننا چاہتے ہو تو جب بھی مومنوں سے ملو، جب بھی عزیزوں سے ملو، جب بھی رشتہ داروں سے ملو، جب بھی بندگان خدا سے ملو، اہل بیت کے چاہنے والوں سے ملو، وفاداروں سے ملو، ماتم کرنے والوں سے ملو، تو ایک دوسرے کو سلام کر لیا کرو۔ سلام کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے اور محبت سے ایمان پیدا ہوتا ہے، ایمان سے جو ہے جنت میں داخلہ ملتا ہے۔ امام نے بتلایا کہ سلام اگر کرو گے تو محبت بڑھے گی۔ اب ہم جب ایک دوسرے سے سلام کرتے ہیں تو ایک دوسرے سے ہمارے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ ہم تو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم رسول کے ماننے والے ہیں، ہم شہزادی کے ماننے والے ہیں، ہم امام کے ماننے والے ہیں، ہم مظلوم کربلا کے ماننے والے ہیں۔ جب مومنوں کو سلام کر کے ان سے محبت بڑھتی ہے تو اگر ہم اہل بیت کو سلام کرنے لگے تو ہمارا رشتہ سے اور مضبوط ہو جائے گا۔ یہ اگر ہم انفرادی طور پہ کریں گے، گھر میں نماز پڑھ کے کریں گے، گھر سے ہیں اپنے وقت کو نکال کر زیارت پڑھیں گے، صبح اٹھ کر زیارت پڑھیں گے، رات کو سونے سے پہلے پڑھیں گے، یہ ثواب میں تو اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن جب نماز کی صفوں میں کھڑے ہو کے اجتماعی طور پہ پڑھیں گے تو یہ اور مزہ آ جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ لیں گے محمد عزیزان گرامی، یہ فارمولہ تو امام نے ہمیں بتلایا ہے کہ محبت کیسے پیدا کی جاتی ہے۔ اب اگر ہمیں محبت بڑھانی ہے اہل بیت سے، اپنی قربت اہل بیت سے اور قریب کرنی ہے تو مجلسوں کے بعد ہمیں جلدی نہیں ہونی چاہیے، جلدی سے نکلنی نہیں۔ جہاں آپ نے 50 منٹ دیا ہے، گھنٹہ دیا ہے عزاداری امام نے، وہیں اجتماعی طور پر اتنا وقت اور دیتے کہ مظلوم کربلا کی زیارت پڑھنی ہے۔ جہاں آپ 20-25 منٹ نماز کی صفوں میں کھڑے ہیں، نماز کے فوراً بعد نکلیے نہیں، تھوڑا اور انتظار کر لیجیے، اجتماعی طور پر آپ زیارت پڑھ لیجیے۔ اجتماعی طور پر جو کام کیا جاتا ہے اس کا فائدہ ہی الگ ہوتا ہے۔ اگر ہم نے امام کی زیارت پڑھی ہے تو ہم نے اپنے کو امام سے قریب کر لیا، ہمارے دلوں میں امام کی محبت بڑھ گئی۔ عزیزان گرامی، جانتے ہیں سب ہیں، ہم وہ ہے جو جانتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں۔ جاننا کمال نہیں، عمل کرنا کمال ہے، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا کمال ہے۔ مولا حسین کو سبھی جانتے ہیں، مدینے والے کیا نہیں جانتے تھے؟ مدینے والے رسول اللہ کو بھی جانتے ہیں، امام حسین کو بھی جانتے ہیں، اور واقعہ گواہ ہے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ مدینے والوں نے عظمت حسین بھی دیکھی ہے، ذات حسین بھی دیکھی ہے، فضیلت حسین بھی دیکھی ہے، امام کا رتبہ بھی دیکھا ہے، امام کی عظمت بھی دیکھی ہے، امام کی شان و شوکت بھی دیکھی ہے۔ دیکھا تو سب نے ہے، مانا کتنوں نے ہے؟
مانا کتنوں نے ہے؟ لوگوں نے مدینے میں رہنے والوں نے دیکھا کہ نبی اللہ نماز پڑھا رہے ہیں، جماعت ہو رہی ہے، نبی جماعت پڑھا رہے ہیں، جماعت ہو رہی ہے۔ مولا حسین کا بچپنا ہے، امام ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، لیکن یہ بچپنے کا واقعہ ہے۔ امام مسجد میں داخل ہوئے اور صفوں کو چیرتے ہوئے اپنے نانا کے پاس پہنچے، نبی اللہ حالت سجدہ میں، نبی کا نواسا مولا حسین رسول اللہ کی پشت پر جا کر بیٹھ گئے۔ رسول اللہ کی حالت میں ہے، حالت سجدہ میں، اور اسی منزل پہ امام حسین علیہ السلام جا کر پشت نبی پر بیٹھ گئے۔ یہ واقعہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہیں سے ہم عزاداروں کو یہ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ مدینے والوں نے حسین کی عظمت دیکھی ہے، مولا حسین کا یہ مقام دیکھا ہے، مولا حسین کا یہ رتبہ دیکھا ہے، ان کی یہ عظمت انہوں نے دیکھی ہے، ان کی یہ فضیلت لوگوں نے دیکھی ہے۔ پشت پر آ کر بیٹھے ہیں، کسی بھی مجال نہیں ہے کہ اگر اگر ہمارا بچہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ میں یہی علاقے میں رہ چکا ہوں، اور یہی بغل میں قبرستان اسماعیلی جماعت، یہاں میں نے ایک زمانے تک خدمت انجام کی۔ جب میں نماز پڑھاتا تھا تو میرا بھی ایک بچہ تھا، چھوٹا تھا۔ یہاں کے حالات آپ جانتے ہیں کہ کمرے بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، بچوں کو باہر نکالنا پڑتا ہے، لے کر آتا تھا مسجد میں۔ وہ جب آگے صفوں میں آ جائے تو کوئی نہ کوئی بندہ یہ خدمت انجام دیتا تھا کہ اسے لے کر گود میں کھلاتا تھا کہ تاکہ نمازیوں کی نماز جو ہے ڈسٹرب نہ ہو۔ امام حسین علیہ السلام حالت سجدہ میں نبی ہے اور کچھ پر آپ آگے بیٹھ گئے۔ کسی صحابی اور کسی نمازی اور کسی مسلمان نے کوشش نہیں کی، بلکہ سب جو ہے آج اس بات پر تعجب کر رہے ہیں کہ آج ذکر سجدہ بڑا طولانی ہو گیا ہے۔ ابھی تک سجدہ ہوتا تھا تو ایک مرتبہ سبحان اللہ ہو جاتا تھا، 3 مرتبہ ہو جاتا تھا، لیکن آج سجدہ بڑا طولانی ہو گیا۔ سر اٹھا کر دیکھ بھی رہے ہوں، لیکن جب نبی سجدے میں ہے تو سب کو جانا ہے۔ نماز جماعت پڑھنے والا ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ جب تک امام سجدے میں ہے آپ کو سجدے میں رہنا ہے۔ اگر آپ نے غلطی اٹھا لیا پھر آپ سجدے میں جائیے، آپ نے پھر اٹھا لیا کہ امام سجدے میں آپ کو پھر جانا ہے۔ ادھر نبی اللہ ذکر سجدہ کو طولانی کیے ہوئے ہیں اور ادھر مومنین سر اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، پھر سجدے میں جا رہے ہیں۔ مولا حسین مشت نبی پہ بیٹھے ہیں، نبی اللہ حالت سجدہ میں ہے، نماز جماعت ہو رہی ہے، کسی نے ہٹایا نہیں، کسی نے جو ہے ناراضگی ظاہر نہیں کی۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ یعنی کہ اس دور کے صحابی اور نمازی اور مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ اگر مشت نبی میں تماشا آ جائے تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ اسے ہٹا دیا جائے، کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ ہٹا دے۔ جب تک حسین کی مرضی نہیں ہوئی کسی نے ہٹایا نہیں، اور ہر ایک انتظار میں تھا۔ یہی سے عظمت حسین، فضیلت حسین، درجہ حسین سب سمجھ میں آ گیا کہ نبی نماز میں ہے، نبی اللہ کو انتظار ہے کہ جبریل کوئی پیغام لائے۔ نمازی رسول اللہ کے انتظار میں ہیں، رسول جبریل کے انتظار میں ہیں، جبریل وحی کے انتظار میں ہے، وہی مشیت کے انتظار میں ہے، مشیت خدا کے انتظار میں ہے، اور خدا اس انتظار میں ہے کہ حسین کی مرضی پتہ چل جائے۔ یہ پورا انتظار ہو رہا ہے۔ اب اسی مدینے والوں کو سمجھ لینا چاہیے تھا کہ
حسین جیسا مدینے میں کوئی نہیں ہے، لیکن سب نے تو جانا ہے اسی حسین کا ساتھ بھی ضرور دیا، اس حسین کو کتنوں نے مانا ہے، اس حسین کے کہنے پہ کتنوں نے عمل کیا ہے، پتہ یہ چل گیا جاننا کمال نہیں ہے، ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں نافذ کر لینا کمال ہے۔ ایک صلوات محمد، ان کی عظمت ہے، اعتراف کرتے ہیں، شرف ہے، لیکن ان کی عظمتوں کو اعتراف کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات کو بھی اپناؤ، ان کے مقصد کو بھی اپناؤ، ان کی راہ پہ بھی چلو، ان کے کہے پہ چلو، ان کی آواز میں لبیک کہو۔ یہی حسین نکل رہے 28 رجب کو، لوگوں نے دیکھا ہے 10 ہجری سے پہلے دیکھا ہے یہ عظمت ہے، اور 60 ہجری میں حسین اسی مدینے سے نکل رہے ہیں۔ کتنے ہیں جو حسین کی آواز میں لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں؟ کتنے ہیں جو حسین کے مقصد میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں؟ کتنے ہیں جو مولا حسین کی راہ پہ چلنے کے لیے تیار ہیں؟ کتنے ہیں جو مولا حسین کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ اسی مدینے والوں نے دیکھا ہے عظمت حسین، اسی مدینے والوں نے فضیلت حسین دیکھا ہے، اسی مدینے والوں نے رسول اللہ کو جو ہے احترام حسین اور فضیلت حسین کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن آج جب وقت پڑا ہے تو حسین کا ساتھ دینے والے کتنے ہیں؟ حسین کے ساتھ چلنے والے کتنے ہیں؟ حسین کی نصرت کرنے والے کتنے ہیں؟ حسین کی آواز پہ لبیک کہنے والے کتنے ہیں؟ جاننا اور ماننا اور اس پر عمل کرنا بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ان جاننے والوں نے سب کچھ جانا ہے، انہی جاننے والوں نے غدیر میں سوالات حاجیوں کے مجمع میں علی کی ولایت کا اعلان سنا ہے۔ مدینے میں عظمت حسین دیکھا ہے، غدیر میں جو ہے 11 ہجری میں عظمت مولا علی دیکھی ہے، سوالات حاجیوں کے مجمع میں دیکھا تو سب نے ہے۔ آگے بڑھ کر مبارک وادی میں تو آگے تھے، مانا کتنا ہے، ان کا ساتھ کتنا دیا ہے۔ غدیر میں سوالات حاجیوں کے مجمع کو روک کر جو ہے علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں کیا۔ رسول اللہ کی پوری زندگی داؤں میں ہے، اگر یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں کیا۔ اتنی سختی، اتنا تند لہجہ، پتا چل رہا ہے یہ مسئلہ بڑا گمبھیر ہے۔ پورے مجمع کو روکا گیا، کجاؤں کا منبر بنایا گیا، اور رسول اللہ اس پہ گئے، اور اس کے بعد جو ہے بتلایا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ انہیں دکھلایا بھی گیا، انہیں بتلایا بھی گیا، مانا کتنوں نے۔ اگر فقط جو ہے علی کو مبارکباد دے دینا کافی تھا، یہ بھی عزاداروں کو، یہ بھی نوجوانوں کو، یہ بھی محبان اہل بیت کو غور کرنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر فقط جو ہے نام مولا لے لینا کمال ہے، اگر علی کا نام لے لینا کمال ہے، علی کی مبارکبادی دے دینا کمال ہے، تو کمال کی منزل میں تو یہ لوگ ہیں، یہ لوگ ہیں، اور یہی ان لوگوں کا کردار یہ بتلا رہا ہے کہ مبارکبادی دینے میں آگے تھے، بیعت کرنے میں آگے تھے، لیکن مدینے میں سقیفہ میں بھی ملے۔ اگر یہ علی کو مولا مان لیتے تو سقیفہ کا وجود نہیں ہوتا، لیکن وہاں مان کے آئے ہیں، دیکھ کے آئے ہیں، سب دیکھا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے، کانوں سے سنا ہے، ہجوم میں یہ بات ہوئی ہے، سب کچھ ہوا ہے، اتنی سختی کی گئی ہے، سب کچھ ہے،
لیکن نہیں مان رہے ہیں۔ پتہ ہی چلا کہ جاننا اور کمال نہیں ہے، بلکہ انہیں ماننا کمال ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ غدیر کو جو ہے لوگوں نے چھپانے کی کوشش کی۔ یہ وہ ایام ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جب کربلا سے اسیر ہو کر چلی ہے تو ان کی ایک ذمہ داری یہ تھی کہ حقیقتوں سے پردوں کو اٹھایا ہے۔ ہماری عزاداری، ہماری مجلس، ہماری شبداری ایسی ہونی چاہیے جو حقیقتوں سے پردے اٹھائے۔ امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا ہے، ظالم پشیمان ہے، اب وہ پردے ڈال رہا ہے، حقیقتوں کو چھپانا چاہ رہا ہے، قوم کو گمراہ کیے ہوئے تھا۔ اب یہ قافلہ حسینی جدھر سے گزر رہا ہے، سید سجاد لوگوں کو بیدار کرتے ہوئے جا رہے ہیں، شہزادی زینب لوگوں کے ذہن کو جو ہے بیدار کرتے ہوئے جا رہی ہیں، حقیقتوں سے پردے اٹھاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ عزاداری کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ مقصد حسین ظالم چھپا نہ سکے، ظالم مقصد حسین چھپا نہ سکے، مقصد حسین کو اجاگر کرتے رہو، حسین کے پیغام کو آگے بڑھاتے رہو۔ اور یہ کام شہزادیوں نے کیا ہے، یہ کام مولا سجاد نے کیا۔ عزیزان گرامی، اصل ذمہ داری ہے عمل کرنا۔ ہم دنیاوی زندگی میں دیکھتے ہیں بغیر عمل کے کوئی کام نہیں ہوتا۔ آپ اگر ڈاکٹر ہیں، ڈگری آپ کے پاس ہے، آپ کے نام پہ ڈاکٹر لکھا ہوا ہے، آپ نے جو ہے ڈسپنسری کھولی ہوئی ہے، اور آپ یہاں اگر کوئی مریض آئے اور آپ کہیں میں کسی کا علاج نہیں کرتا، تو یہ آپ کی ڈاکٹری جو ہے وہ آپ کی کام نہیں ہے۔ آپ ڈاکٹر ہیں، اگر مریضوں کا علاج کریں گے تو آپ ڈاکٹر کو کہے جائیں گے۔ آپ وکیل ہیں، نگرانی وکیل ہیں، اگر جو ہے بندوں کا کیس آپ نہیں لڑیں گے تو آپ کی وکالت کوئی وکالت نہیں رہے گی۔ آپ انجینئر ہیں، آفس کھول کے رکھتے ہیں، اگر نقشے نہ بنائیں اور لوگوں کی رہنمائی نہ کریں تو آپ کی انجینئرنگ بیکار ہے۔ آپ نامی گرامی ٹیچر ہیں، اگر بچوں کو نہ پڑھائیں کہ نہیں میں ٹیچر ہوں، میں کسی کو پڑھاؤں گا نہیں، تو آپ نہیں پہچانے گے۔ ڈاکٹر اس وقت پہچانا جاتا ہے جب علاج کرتا ہے، وہی میدان میں آتا ہے۔ وکیل اس وقت پہچانا جاتا ہے جب کیس لڑتا ہے، وہی میدان میں آتا ہے۔ ٹیچر اس وقت پہچانا جاتا ہے جب وہ لوگوں کو پڑھاتا ہے، ہماری میدان میں آتا ہے تب پہچانا جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جب تک عمل نہیں ہوتا تب تک کوئی پہچانا نہیں جاتا۔ اگر محبت حسین ہے تو یہ عمل سے ظاہر کر کے بتلاؤ کہ ہمارے دلوں میں محبت ہے، اور جہاں جہاں محبت ہے وہی وہی عزاداری ہے، وہی وہی حسین کی راستہ ہے، حسین کی نشت ہے، حسین کی مقصد ہے۔ یہ عمل سے ظاہر ہوگا، یہ عزاداری سے ظاہر ہوگا، یہ پیغام حسین کو نشر کرنے سے ہوگا۔ بعض دفعہ ہمارے نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اپنے مجموع میں پڑھنے کی ضرورت ہے، غیروں کے مجموع میں نہیں۔ یہ بھی بڑی بدنصیبی ہے، جبکہ ہم وہ ہے کہ کہیں پہ جھکے نہیں ہیں، کہیں پہ دبے نہیں۔ جیسی محبت اگر دلوں میں ہمارے آ گئی ہے تو ہم اس راہ پہ ہیں کہ کوئی جھکا نہیں سکتا اور کوئی ہمیں دبا نہیں سکتا۔ ہمارا مذہب حق ہے اور ہمارا امام حق ہے، نہ امام میں کوئی کمی ہے نہ امام کے چاہنے والوں میں کوئی کمی ہے۔ جب آپ امام کے در سے وابستہ ہیں تو جہاں بھی تبلیغ کی ضرورت ہو وہاں جائیے، آپ اپنی جگہ مطمئن رہیں، آپ اپنی جگہ مستحکم رہیں، آپ اپنی جگہ مضبوط رہیں، چاہے جہاں لے جاؤ۔ ہم وہیں پہ اہل بیت ہیں، یہ محبت کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ ہم وہیں پہ اہل بیت ہیں، ہم عمل کے میدان میں آگے ہیں، ہم حسین کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے ہیں، کوئی ہمیں روک نہیں سکتا ہے۔ ہم مضبوط ہوں تو سب مضبوط ہو جائیں گے۔
جہاں موقع ملے مجلس پڑھنے کا، جہاں موقع ملے پیغام حسین نشر کرنے کا، جہاں موقع ملے فضائل حسین پڑھنے کا، جہاں موقع ملے سیرت حسین بیان کرنے کا، جہاں موقع ملے تعلیمات حسین پہنچانے کا، ہر جگہ جائیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم اپنے مجموع میں پڑھیں گے، غیروں کے مجموع میں نہیں پڑھیں گے۔ یہ بھی ہمارے قوم کی بدنصیبی ہے۔ جبکہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا کردار اور ان کی تعلیمات اس بات کی گواہ ہے کہ انہوں نے ہر مجمع میں جا کر تبلیغ دین کیا ہے۔ بہت سے واقعات ہیں۔ مدینے کا واقعہ رسول اللہ کی زندگی کا واقعہ ہے۔ شہزادی فاطمہ کی شادی ہو چکی ہے مولا علی کے ساتھ۔ ایک یہودی رسول اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے اور پیغمبر سے فرماتا ہے کہ ہماری بیٹی کی شادی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی ہمارے یہاں آئے۔ یہ واقعہ پیش کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ میں نوجوانوں کو، عزاداروں کو، غریبان اہل بیت کو، ان کے ذہنوں کو بیدار کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جہاں موقع ملے ہمیں جانے کی ضرورت ہے۔ ہاں، جانے سے پہلے اپنے کو مضبوط بنا لیں۔ کوئی آپ کے ایمان کو، عقیدے کو، جذبے کو، محبت کو، تعلیمات کو کمزور نہیں کر سکتے۔ آپ کمزور ہیں۔ ہمیں شرف ہے نا، ہمیں فخر ہے کہ عزاداری نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔ اس عزاداری نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، تو اب اس کو واضح کرنے کی ضرورت ہے، اس کو عملی میدان میں لانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں منبر سے بہت مل گیا، ہمیں فرش ادا سے بہت مل گیا، کوئی ہمیں جھکا نہیں سکتا، کوئی ہمیں توڑ نہیں سکتا، کوئی ہمیں بہکا نہیں سکتا، کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ یہ جذبہ ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے، تو اس پہ مضبوطی چاہیے۔ کوئی بھی مجمع بلائے، اپنا ہو، پرایا ہو، ایرا ہو، غیرہ ہو، جہاں موقع ملنا چاہیے، کیوں جانا چاہیے۔ یہ واقعہ یہودی کے گھر اس کی بیٹی کی شادی ہے اور وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا کہ ہم آپ کی بیٹی کو اپنے یہاں دعوت میں بلانا چاہتے ہیں، ہماری بیٹی کی شادی۔ دیکھیے، یہودی چال ہمیشہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمیشہ سے اسلام کے دشمن رہے ہیں۔ یہ چھپ چھپ کر حملے کرتے ہیں، یہ آ کر حملے کرتے ہیں، یہ بہکاتے ہیں، یہ گمراہ کرتے ہیں۔ ان کا ظاہر کچھ ہوتا ہے، باطن کچھ ہوتا ہے۔ یہ دکھاتے کچھ ہیں، ان کے پیغام کچھ ہوتے ہیں، ان کے مقصد کچھ ہوتے ہیں۔ یہودی نبی اللہ کی بارگاہ میں آیا، میری بیٹی کی شادی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں آپ کی بیٹی ہمارے یہاں تشریف لائے۔ یہی پہ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ نبی کی بیٹی کو بلانا ہے، نبی کو نہیں بلا رہا ہے، مولا علی کو کیوں نہیں بلا رہا ہے؟ دعوت دینا تھا تو رسول اللہ کو دیتا، دعوت دینا تھا مولا علی کو دیتا، لیکن یہ کہ آپ کی بیٹی ہمارے یہاں آئے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میری بیٹی کی شادی ہو چکی ہے، علی کی توجیہت میں ہے، اگر میں لے جانا چاہتے ہو تو علی سے اجازت لو۔ یہی سے ہمیں یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ اگر ہماری بیٹی ہے اور وہ کسی اور کی زوجیت میں جا چکی ہے تو اتنا اختیار ہمارے اوپر نہیں ہے، اس کے اوپر سب سے زیادہ اختیار اس کے شوہر کا ہے۔ جو ہم لوگ بہت سے گناہوں میں ملوث ہیں، ان میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ اگر ہمارا خاندان بڑا ہے اور ہم نے اپنی بیٹی کو اعلیٰ تعلیم دے دی ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ بیٹی شادی ہونے کے بعد بھی ہماری مرضی میں چلے، ہم نے اتنا پڑھا دیا، ہم نے یہ رتبہ دے دیا، ہم مالدار ہیں، ہماری بیٹی ہمارے اشاروں میں چلے گی، شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ تعلیمات اسلام کیا ہے؟ اگر وہ آپ کی بیٹی کسی کی زوجیت میں جا چکی ہے تو اس کو اختیار ہے، آپ کو اختیار نہیں۔ اور اگر وہ بغیر اجازت نکلی تو آپ مانیں یا نہ مانیں، لعنت کا سلسلہ لگ رہے ہیں۔ اسے ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی اللہ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نہیں تھا۔ نبی اللہ اگر کہتے تو
علی کہہ دیتے کہ جائے، لیکن نبی اللہ نے بتلایا کہ اگر علی کی زوجیت میں ہے تو ہماری اجازت نہیں بلکہ علی سے اجازت لو۔ وہ علی کی بارگاہ میں پہنچا، مولا علی سے فرمایا، مولا علی نے شہزادی سے کہا، شہزادی نے جب رضاعت دے دی تو مولا نے فرمایا ہاں بنت رسول جائیں گے تمہارے۔ اب اس کا بلانے کا ارادہ کیا رہا ہو اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم فقط یہ باتیں کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں ہر مجمع میں جانے کی ضرورت ہے۔ ہر مجمع میں جائیں گے تو ہم جو ہے کامیاب بن کر آئیں گے۔ جب کامیاب بن کر آئیں گے تو اپنے ساتھ دو چار کو لے کر آئیں گے۔ شہزادی وہاں پر گئی، جو تاریخ تھی اس تاریخ پہ پہنچی، مصلی بچھایا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، جنت کے قیمتی لباس آ گئے، شہزادی نے زیر تن کیا اور اس کے بعد چلی۔ اب یہ یہودی یہ سمجھ رہا تھا ہم تو ثروت مند ہیں، ہم تو دولت مند ہیں، ہم تو جو ہے مالدار ہے، ہمارا جاہو جلال کیا ہوگا، ہمارا لوگ کیا ہوگا، ہم اپنے یہاں جو ہے نبی کی بیٹی کو بلائیں گے تو پھٹے پرانے کپڑے دے آئے گی، اور جب وہ اس طریقے سے آئے گی تو ہمارے یہاں سبھی سجائیں ہوگی، وہ ان کو دیکھیں گی تو احساس کمتری پیدا ہوگا۔ ادھر شہزادی جنتی لباس پہن کے پہنچی اور جیسے ہی پہنچی تو یہودی کا پلان فیل ہو چکا، پلان فیل ہو گیا۔ یہ سوچ رہا تھا قیمتی لباس ہمارے یہاں ہے، یہ عالیشان لباس ہمارے یہاں ہے، یہ مہنگے لباس ہمارے یہاں ہے، یہ روب و جلال ہمارے یہاں ہے، یہ دولت کے خزانے ہمارے یہاں ہیں۔ ہم تو انہیں بلانا چاہ رہے تھے تاکہ یہ اپنی نگاہ میں گر جائیں، انہیں احساس کمتری ہو جائے۔ لیکن جب بنت رسول جنتی لباس میں پہنچی تو پہنچنے کے بعد وہاں کا حال یہ ہوا کہ سب کے سب جس منظر کو دیکھ کر جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے یا مر گئے۔ ہوا کیا، انہوں نے سوچا تھا شہزادی آئیں گی تو پھٹے پرانے لباس میں آئیں گی، انہیں کیا معلوم اگر شہزادی جانے کے لیے تیار نہ ہوتی تو انہیں ان کی عظمت کبھی نہ پتہ چلتی۔ پتہ چلا مجمع اگر بلائے تو تم جاؤ، نصرت خدا کرنے والا ہے۔ غیروں کے مجمع میں جانے کا فائدہ کیا ہوا؟ غیروں کے مجمع میں جانے کا فائدہ یہ ہوا کہ جب شہزادی وہاں پہنچی تو سب کے سب بے ہوش ہو گئے، مر گئے، اور شہزادی نے جو ہے دعا کی، دلہن زندہ ہو گئی۔ اب جیسے ہی وہ زندہ ہوئی تو اس نے کہا ہمیں کلمہ اسلام پڑھوا دیجیے۔ پتہ یہ چلا کہ کردار اہل بیت، سیرت اہل بیت، تعلیمات اہل بیت یہ ہے کہ تمہیں جو بھی بلائے، مجمع چاہے جیسا ہو، تمہارا کردار اتنا پاک ہونا چاہیے کہ اس کے ماحول میں ڈھل نہ جانا، اس کو اپنے ماحول میں لے کر آ جانا۔ یہی وجہ تھی کہ جب تک ہماری عزاداری میں ہر مذہب و ملت کے لوگ آتے رہے، تشیع میں اضافہ ہوتا تھا، لیکن ہم نے اسے بہت سمیٹ دیا، بس اپنے اپنی آئے یہ اتنا سمیٹتے چلے گئے کہ آج کوئی غیر نہیں آ پا رہا۔ عزیزان گرامی، ہر مجمع میں جانے کی اس کی چاہ ہے، اگر اس کی طلب ہے، اس کو ضرورت ہے، وہ اگر خدا نخواستہ کسی کے بہکانے میں بھی بلا رہا ہے تو آپ اتنے مضبوط رہیں کہ وہاں جا کر بہکے نہیں۔ اور ہمارے علماء کا کردار یہ ہوتا ہے کہ ہر مجمع میں گئے، وہاں جانے کے بعد اپنے کو صحیح و سالم بچا کر بھی آئے ہیں اور ان کو لے کر بھی آئے ہیں۔ کیوں؟ تعلیمات اہل بیت مضبوط ہے، محبت اہل بیت جس کے دلوں میں ہے، اس کے دلوں میں تعلیمات اہل بیت ایسی ہے کہ کوئی جھکا نہیں سکتا۔ اب زمانے کی چال چاہے جیسی ہو، در حسین سے وابستہ رہنے والوں کو شیعہ ہوتا ہے۔ بس آخری منزل پہ ایک واقعہ اور پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے علماء
گہرائی پائی جاتی ہے، عقل مندی پائی جاتی ہے، وہ حالات کو جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں۔ ان پہ اعتراض نہ کیجیے یہ وہاں کو جا رہے ہیں یہاں آنا چاہیے تھا، نہیں، یہ عالم ہیں، یہ اہل بیت کی سیرت پہ چلیں گے، یہ مولا علی کی سیرت پہ چلیں گے، یہ امام حسین کی سیرت پہ چلیں گے۔ آپ وفاداری کرتے ہیں، آپ وفادار ہیں، آپ فرش ماتم پہ بیٹھتے ہیں، کیا آپ کو نہیں پتا ہے کہ کربلا میں کون کون حسین کے ساتھ تھا؟ زہیر کون تھے؟ سب آئینہ در حسین تھے۔ ایک عالم دین بہت بزرگ شخصیت گزری ہے تشیعوں میں، ملا نصر الدین طوسی۔ بہکانے کے راستے بہت ہیں لیکن ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ سمجھ علماء اپنی قوم کو بیدار کرتے رہتے ہیں، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ ہمیں وقتی طور پہ نہیں پتہ چلتا، فوراً ہم نہیں سمجھ پاتے، بعد میں کافی افسوس ملتے ہیں کہ اے کاش ہم ان کی بات پہ عمل کر لیے ہوتے تو انسان کو۔ ملا نصیر الدین طوسی شیعہ عالم دین، بڑا کام کیا تشیعوں نے۔ اس زمانے کے دیگر علماء جو غیر مذہب کے تھے وہ ان سے جلتے تھے، حسد کرتے تھے، اس فکر میں رہتے تھے کہ کوئی ایسا موقع ملے کہ ان کا کام تمام کر دیا جائے، اس لیے یہ رہتے ہیں تو تشیع کامیابی کی جانب جا رہی ہے، شیعوں کا نام اونچا ہو رہا ہے، شیعت پھیلتی چلی جا رہی ہے، شیعت محفوظ ہوتی چلی جا رہی ہے، جدھر جاؤ شیعہ ہی شیعہ کا نام آ رہا ہے۔ اتنا انہوں نے تعلیم دے دیا ہے کہ ان کے رہتے ہوئے ہم ان کے مذہب کو جو ہے کمزور نہیں کر سکتے۔ دیگر علماء اسی فکر میں لگے ہیں کہ ملا نصیر الدین طوسی کو کیسے راستے سے ہٹا دیا جائے، اگر یہ رہیں گے تو قوم شیعہ بیدار رہے گی، مضبوط رہے گی، انہیں کوئی بہکا نہیں سکے گا، انہیں کوئی ڈرا نہیں سکے گا۔ اس زمانے کا بادشاہ تھا ہلاکو خان، اس کی ماں کا انتقال ہوا۔ دیگر مذاہب کے علماء جو ہے پرسہ دینے کے لیے ہلاکو خان کیا پہنچے، اس کی ماں کا یہ رحلت کا پرسہ، اور اس کے بعد پرسہ دینے کے بعد جب پلٹنے لگے تو سوچا سب سے اچھا موقع یہی ہے کہ ہم ملا نصر الدین طوسی سے دشمنی نکال لیں اور کام بھی تمام ہو جائے اور ہم لوگوں کے لیے راستہ بھی صاف ہو جائے۔ پرسہ دینے کے بعد جب وہاں سے پلٹنے لگے تو ہلاکو خان کی خان نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی ماں قبر میں اتاری جائیں گی، اب قبر میں منکر نکیر آتے ہیں، سوال جواب ہوتا ہے، اور یہ سوال جواب عربی زبان میں ہوتا ہے، اور آپ کی ماں کو عربی آتی ہے۔ بادشاہ کو پہلے پریشان کیا، اس کے جذبات سے کھیلا گیا، اس کو پریشانی میں لاحق کیا گیا، اس کے بعد جو ہے ظاہر بتایا گیا کہ تمہاری ماں کو عربی آتی نہیں، قبر میں سوال جواب عربی میں ہوگا، اب تمہاری ماں کو عربی آتی نہیں۔ اب وہ سوچ رہا ہے میں تو بادشاہ ہوں، دنیا کا معاملہ ہوتا تو یہی حل کر لیتا، ہر چیز حل کر لیتا، لیکن قبر کا معاملہ ہے وہ مشکلات میں، تو ان لوگوں نے کہا اس کو راہ ہمارے پاس ہے، کہا کیا ہے جلدی بتاؤ، کہا کہ ملا نصیر الدین طوسی کی عربی بڑی اچھی ہے، ان کی عربی بڑی اچھی ہے، فصیح بلیغ عربی ہے، ان سے اچھی عربی تو کوئی جانتا ہی نہیں۔ پھر کہا اپنی ماں کی قبر میں انہیں نکالو، جہاں ماں کو دفن کرو گے وہی ملا نصیر الدین طوسی کو بھی دفن کر دینا اور کہنا کہ میری ماں کی جانب سے سوال جواب آپ کو دینا ہے، میری ماں پر بھی نہیں آتی، بہکا کے نکل دیے۔ اب جب بعد میں ملا نصیر الدین طوسی پہنچے تعلیت پیش کرنے کے لیے اور جب وہاں سے پلٹنے لگے تو ہلاکو خان نے کہا آپ نہیں جا سکتے، کہا کیا ہوا کیوں نہیں جا سکتے، کہا میری مجبوری ہے کہ میری ماں کو عربی نہیں آتی اور قبر میں عربی میں سوال جواب ہوگا، لہذا آپ کو میری ماں کی قبر میں جانا ہوگا، آپ کی عربی سب سے اچھی ہے، سب نے کہا کہ سب سے اچھی آپ کی عربی ہے اور آپ کو میری ماں کے ساتھ قبر میں جانا ہوگا۔ ملا نصیر الدین طوسی شیعہ عالم دین فوراً سمجھ گئے کہ دشمنوں نے چال چلی ہے، مسلمانوں کے علماء نے جو ہے تشیع کو کمزور کرنے کے لیے عالم کے ساتھ گیم کھیلا ہے،
بصیرت والا ہوتا ہے اور وہ فکر جانتا ہے، حالات پہ نظر رکھتا ہے۔ ملا نصیر الدین طوسی نے کہا اچھا جیسے آج تمہاری ماں مری ہے ایسے کل تمہیں نہیں مرنا، جیسے آج تمہاری ماں مری ہے ایسے تمہیں نہیں مرنا ہے، موت کب آ جائے کسی کو نہیں پتا ہے، نہ تمہاری ماں کو عربی آتی ہے نہ تمہیں عربی آتی ہے۔ اب وہ بھی حیران ہو گیا کہ ہاں بات تو صحیح ہے، موت کا کوئی وقت معین نہیں ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے ہمیشہ تیار رہیے، اپنے واجبات کو ادا رکھیے، کب موت آ جائے۔ تو ملا نصیر الدین طوسی نے کہا کہ جیسے آج آپ کی ماں مری ہے ایسے آپ کو بھی مرنا ہے، جیسے آپ کی ماں سے سوال جواب ہوگا عربی میں ایسے آپ سے بھی ہونے والا ہے، جیسے آپ کی ماں کو عربی نہیں آتی ایسے آپ کو بھی نہیں آتی۔ کہا پھر ایک مشورہ میں دوں، کہا دیجیے، کہا جن لوگوں نے ہمارا نام دیا ہے ان کو ماں کے ساتھ دفن کر دو، ہمیں اپنے لیے بچا کے رکھ لو، ہمیں اپنے لیے بچا لو۔ جب معاملہ اپنے پہ آتا ہے تو لوگ وہیں پر سرنڈر ہو جاتے ہیں۔ صلوات اور محمد یہ صرف گمراہ کرنے کے لیے ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان اور اقامت دے کر یہ بدلا دیا جاتا ہے، جیسے آنے والا عربی سمجھ رہا ہے ایسے دفن کرنے کے بعد ترتیب پر کے بدلا دیا جاتا ہے، جانے والا بھی عربی سمجھ رہا ہے۔ ایک صلوات پر محمد یہ جناب زینب نے جو مصیبتیں برداشت کی ہیں یہ بیدار کرنے کے لیے چلی ہیں، یہ بازار کوفہ سے گزری ہیں تو لوگوں کو بیدار کرتی ہوئی چلی ہے، بازار شام میں گزری ہیں تو بیدار کرتی ہوئی چلی ہے۔ تم کس پہ یہ پتھر بہا رہے ہو، تم کس پہ آنسو بہا رہے ہو، تمہیں معلوم ہے کس کو شہید کیا گیا ہے؟ یہ نبی میں نوازا تھا، یہ باقی نہیں تھا، اس نے بغاوت نہیں کی تھی، امام احمد تھا، بے جرم خطا۔ جناب زینب نے حقیقتوں سے پردے اٹھائے ہیں، اداکاروں جناب زینب جو ہے سارے امتحانات سے گزرتی رہی، مقصد حسین پہنچاتی رہی اور مقصد حسین کی حفاظت کرتی رہی، مبلغ پیغام حسینی بن کر رہی۔ جب شام سے رہائی ملی ہے اور سید سجاد نے کہا بھوبی اماں یزید نے رہائی دے دی ہے تو زینب نے فرمایا بیٹا سجاد ابھی تک ہم نے اپنے بھیا کے بھوگے ماتم نہیں کیا۔ زینب جانے سے پہلے اپنے بھیا کو رونا چاہتی ہے۔ یہ خواہش ہے کہ ہمیں کربلا لے جایا جائے، ہم جہاں سے اسیر ہو کے آئے ہیں ہم اپنے بھائی کی مزار پہ جانا چاہتے ہیں۔ 40 کے دن بہن جو ہے کربلا پہنچی ہے، 3 دن تک بہن بھائی کے مزار پہ رہی ہے۔ اے اللہ زینب جب جو ہے مدینہ جو ہے شام سے جب رہائی ملنے کے بعد کربلا پہنچی تو قبر امام حسین میں جا کر عبداللہ انصاری فریاد کر رہے تھے، قبر حسین سے آواز ہے اٹھا کے دور چلے جاؤ، اے میرے مولا کیا کوتاہی ہو گئی، مولا کیوں اپنے در سے دور کر رہے ہیں، اے جابر چلے جاؤ، میری بہن جو ہے آ رہی ہے، مجھے گوارا نہیں ہے میری بہن کی آواز نہ محرموں کے کانوں میں جائے۔ ارے حسین سینت کے دیگر کا نام ہے کہ جب مولا علی جو ضرورت میں دی تھی چاہے
گزرنا پڑا، لیکن پیغام حسین کی حفاظت کرتی رہی، درباروں سے گزرنا پڑا، پیغام حسین کی حفاظت کرتی رہی، قید خانوں میں زندگی گزارنا پڑا، لیکن پیغام حسین کو گھر پہنچاتی رہی۔ عزادارو، بہن بھائی کی مدار پہ تڑپ رہی ہے، کنیا کر رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے، اے بھیا بازاروں سے گئے، درباروں میں گزارے گئے، نامحرموں کے بننے میں گئے۔ ایک مرتبہ سید سجاد سے زینب نے کہا، اے بیٹا سجاد، اب مجھے